وقد اختلف الناس فی الاخلاص، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سألت جبریل عن الاخلاص ما ہوا، حضرت فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ فقال سألت رب العزہ عنہ، جبریل نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا کریم اخلاص کیا ہے؟ فقال سر من اسرار اللہ، یہ ایک راز ہے، استودعته قلب من احببته من عبادی، استودعته قلب من احببته من عبادی، اپنے بندوں میں سے جن سے مجھے محبت ہو ان کے دل میں رکھ لیتا ہوں۔ سر من اسرار اللہ۔ سعید ابن جبیر اجل تابعین وہ کہتے الاخلاص اللہ تشرک فی دینہ، شرک نہ کرو، ولا تراء احدا فی عملی، اور کسی کے ساتھ ریاکاری نہ کرو۔ وقال الفضیل، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ترک العمل من اجل الناس ریاء والعمل من اجل الناس شرک، لوگوں کی وجہ سے کام نہ کرنا یہ بھی ریا ہے، اور لوگوں کے لیے کام کرنا یہ شرک ہے۔ والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اخلاص یہ ہے کہ نہ تم میں ریا ہو نہ شرک۔ یا اللہ، وقال حذیفہ المرعشی، حذیفہ مرعشی بہت بڑے شیخ اور ولی کامل گزرے، ان تستوی افعال العبد فی الباطن والظاہر، ظاہراً باطناً مطیع و فرمان بردار۔ وقال ابو یعقوب المکفوف ان یکتم العبد حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، ابو یعقوب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نیکیوں کا بھی پردہ کرے جیسے گناہوں کو بچاتا ہے، یہ ہے اخلاص۔ وقال سہل ابن عبداللہ التستری والافلاس، الاخلاص والافلاس، افلاس کس کو کہتے ہیں؟ ومعناہ احتقار العمل، اپنے عمل کو کم سمجھنا۔ سلیمان دارانی نے کہا ہے اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ عمل جب اپنے طور پر ہو تو زیادہ نشاط ہو، اور لوگوں کی موجودگی میں عمل میں قدر سستی واقع ہو۔ النشاط فی الوحدہ والتکاسل فی الکثرہ، اور نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت موجود ہو، اور اپنی نیکی پر کسی کی تعریف سے ٹھیس پہنچ رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو۔ روح المعانی پارہ اول صفحہ 399۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے بڑے اجل تعلیمات میں سے ہے کہ اسلامی اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔ بزرگان دین کی کتابوں سے پتہ چلا ہے کہ اخلاص فعل القلب ہے، اور اس کی برکتیں افعال ظاہریہ۔ اخلاص کے ذریعے غم اور ہم ہلکا ہو جاتا ہے، اور مسرت حدود میں ہو جاتی ہے، اور اعتدال دائمی ہو جاتا ہے۔
اخلاص کی وجہ سے تھوڑے عمل میں برکت ہو جاتی ہے، مختصر اعمال میں نافعیت آ جاتی ہے، اور قلیل عمر کثیر سے بڑھ جاتی ہے۔ اخلاص کی وجہ سے اپنے عمل سے خود بدظن ہونا ہوتا ہے اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن بڑھتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے محاسبۃ النفس میں سہولت رہتی ہے، دوسرے کے محاسبے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اصل میں خلاصہ کے معنی آتے ہیں سونے کے اندر زرگر کی طرف سے کھوٹ نکالنا۔ سونے کا پتہ نہیں چلتا کہ آلہ ہے یا گٹھیا ہے، تو اس کو وہ آگ کی بٹھی میں چڑھا لیتے ہیں، اصل سونا رہ جاتا ہے اور کھوٹ بنگار پگھل جاتا ہے، تو زرگر کہتے ہیں کہ خلص الذہب، چمکتا ہوا صاف سونا رہ گیا۔ بھئی خلوص فی الحلیب، اصلی دودھ ملنا چاہیے، خلوص فی الماء، تازہ دم پانی۔ بزرگان دین کی نگاہ میں بڑا اخلاص ہوتا ہے، جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو سونا بنا دیتے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہیں اسی کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے۔ یہ بات ایک بتاتا ہوں آپ کو، پیران طریقت اور ان کی صحبتوں میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہو۔ یہ بدترین قبیح کردار ہے۔ تبلیغی جماعت میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے، انسانی قدر و قیمت ان میں آ جاتی ہے، اور علم کے میدان میں ترازو مقرر ہوتا ہے۔ وہ کسی کو حسن ظن بھی سوچ سمجھ کر، اور سوء ظن کے لیے تو دلیل چاہیے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے آپ کے لیے، ان کے لیے اللہ، یعنی آپ کی طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کی طرف سے ان کا دفاع اللہ کرے گا، آپ کی طرف سے ان کی شوکت اور قہر اللہ توڑے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت یہ آیتیں حضرت تلاوت فرما رہے تھے، اور مصر کے عجائب گھر میں وہ مصحف موجود ہے جس پر حضرت عثمان کا خون پڑا ہوا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ صبغہ والمعنی تطہیر، لأن الایمان یطہر النفوس، ایمان کے ذریعے لوگ پاک ہو جاتے ہیں۔ نصارا اپنی اولاد کو ایک قسم کا رنگ بناتے تھے پیلا، اس میں غوطے دیتے تھے، اس کو کہتے تھے معمودیہ، اور وہ کہتے بس پکا عیسائی ہو گیا، سارا نصرانی حقا یا پکا۔ مدارک جلد 1 صفحہ 93۔ اور یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مائی مریم نے اس طرح پانی میں نہلایا تھا۔ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ تَطْهِيرٌ لِلْمَوْلُودِ كَالْخِتَانِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، بعض عیسائیوں کے ہاں انجیل کے پتوں سے یعنی اوراق سے پانی دھو لیتے ہیں، ثم تغسل به الحاملات، پھر اس سے حاملہ عورت نہا لیتی ہے۔ روح المانی جلد 1 صفحہ 397۔ ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گائے کے پیشاب میں اس کو نہلا دیتے، اور پی بھی لیتے اور پلاتے۔ وہ تو ان کے ہاں بہت بڑی شفا ہے، کم وقت ہو گیا۔ توبہ، دیکھو یہ بھی انسان ہے، جانور کا پیشاب پیتے ہیں، اس سے سر پہ ڈالتے ہیں، سینے و آنکھوں پہ۔ انبیاء علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو لوگ کیسے درندے اور بہیمے تھے۔
بدبختان پیغمبروں کے آنے کے بعد بھی اسی طرح رہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے صبغنا صبغت اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں، یا صبغتنا صبغت اللہ، ہمارا رنگ جس میں ہمیں رنگا گیا وہ خدائی رنگ ہے۔ خدائی رنگ دیکھو، طالب علموں کے چہرے دیکھ کر لگتا ہے ابھی مدینہ منورہ سے آئے، تازہ دم، خوش و خرم، بالکل۔ سترہ سو انسان بٹھاؤ، درمیان میں 2 طالب علم ہو، نظر آئیں گے چاند اور سورج کی طرح۔ صبغت اللہ، خدا کا رنگ چڑھا ہوا۔ اہل حق کا رنگ بالکل علیحدہ ہے۔ کوئی ایک بدعتی یہاں آیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کل بے دخل فی الحلقہ، بالکل صاف نظر آئے گا، کوئی علیحدہ چیز آ گئی۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ توحید کا، سنت نبویہ کا، اتباع سلف کا، حنفیت کا، جو اقرب مفہوم ہے کتاب و سنت کا، وہ ہمیں حاصل ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، احسن، اور پھر وہ رنگ زیادہ احسنی ہوگا۔ الحمدللہ، کون زیادہ بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کے رنگ سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کی عبادت گزارے، یہ اصل رنگ ہے کہ توحید ہے۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرمائیے تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارے رب اور تمہارے بھی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آتے۔